اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سردی کا موسم ہے، جامع مسجد میں گئے، کہیں سفر میں تھے کہ بھئی آج رات کو مسجد میں رک جاؤں گا، پھر صبح کا سفر پھر طے کر لوں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے مؤذن نے کہا کہ حضرت باہر نکلیے، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ سردی کا موسم ہے، میں باہر جاؤں گا تو کہاں رہوں گا؟ پہلے تو ایسا بھی نہیں تھا کہ کہیں چھجے ہی نکلے ہوئے ہوں، کچے مکانات تھے، ان میں کون چھجے نکال رہا ہے؟ 3 منزل 4 منزل کے مکان بھی نہیں تھے۔ تو کہنے لگا جی آپ باہر نکلیے، مجھے مسجد بند کرنی ہے، اور مسجد کا قانون یہ ہے کہ ہم رات کو مسجد بند کرتے ہیں۔ آج بھی ہوتی بات، مسجدیں بند، ہماری بھی بند ہوتی ہیں، ہم بھی نہیں رہنے دیتے کسی کو۔ تو خیر بہرحال بہت خوشامد کی حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن مؤذن صاحب نے ایک نہ سنی۔ اور سنتی کیوں بھائی؟ وہ جب قانون تھا مسجد کمیٹی کی طرف سے تو اس کو فالو کرنا تھا۔ تو خیر بہرحال مؤذن صاحب نے گیٹ بند کر دیا، امام صاحب باہر نکل گئے، اب تکنے لگے کہ اب کہاں گزرے گی رات، سردی کی رات ہے، مختصر کپڑے ہیں اور کڑاکے کی ٹھنڈ ہے۔ حضرت کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں ادھر کو چل کے دیکھتا ہوں، کبھی ادھر کو چل کے دیکھتا ہوں۔ تو 2-4 راستے انہوں نے طے کیے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے۔ تو کچھ دوری پر جا کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک تندور چل رہا ہے اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، روٹی پکانے والا تندور۔ تو حضرت اس روشنی کی طرف گئے کہ بھی لگتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہاں میرا ٹھکانہ ہو جائے، گرمی مل جائے تھوڑی بہت رات کو۔ تو حضرت وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد سلام کیا۔ وہ جو روٹی لگانے والا تھا وہ روٹی لگا رہا تھا رات کو، کہنے لگے جی شادی کا آرڈر ہے تو اس لیے رات کو کام ملا ہوا ہے۔ تو سلام دعا ہوئی۔ تو وہ ہر روٹی پہ جب بھی روٹی لگاتا ہے، پیڑا اٹھاتا ہے، روٹی کو بیلتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیڑا کاٹ رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، روٹی بیل رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، روٹی تندور میں لگاتا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، روٹی نکالتا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں استغفار پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے بھائی یہ استغفار تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا رد نہیں کرتے جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پشیمان نہیں کرتے، شرمندہ نہیں کرتے جو استغفار پڑھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مصیبت اور پریشانی میں نہیں ڈالتے جو استغفار کرنے والا ہو۔ چند باتیں حضرت کو بتائی تو حضرت تو بھائی ماشاءاللہ ویسے بھی امام ہیں، محدث ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تو اس کو کب سے پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں استغفار پڑھتا ہوں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اور اس کام کے کرتے کرتے میں استغفار پڑھتے رہتا ہوں، رات دن میرا یہی کام ہے۔ تو یہ کام آسان بھی ہے، مشکل کیا ہے؟ ہم مان لو کوئی گلاس ہی اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھی، استغفار پڑھ لیا، چل رہے ہیں ہر قدم پر آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تجھے اس کے پڑھنے سے کیا ملا؟ کہنے لگا حضرت آج تک میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو بھی اللہ سے مانگا مجھے اللہ نے وہ عطا فرما دیا۔
کوئی دعا آج تک ایسی نہیں کہ جو میری رد ہوئی ہو، کوئی دعا بھی ایسی نہیں جو آج تک رد ہوئی ہو یا اللہ نے رد کی ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی، تو کہنے لگا کہ حضرت لیکن ایک دعا بچ رہی ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی، اور مجھے اللہ کی ذات پر پوری امید ہے کہ اللہ اس کو بھی ضرور پوری کریں گے۔ یہ بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اللہ پر۔ اگر یہ بھروسہ ہمیں ہے اور اس بھروسے کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تب ہماری دعا یوں سمجھو کہ وہاں تک پہنچتی ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہم پہلے سارے ساز و سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جتنے بھی انتظامات کرنے ہیں، پیسے کا انتظام ہے، ڈاکٹر کا انتظام ہے، گاڑی کا انتظام، یہ سارے پہلے کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں سب جگہ سے نا امیدی ہے، اب کہتے ہیں کہ اللہ بڑی پریشانی آ گئی، کچھ حل بتا دیجئے، کچھ کر دیجئے ہمارا معاملہ۔ بلکہ اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا اس کے سامنے عاجز ہو کر کہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارا یہ کام مشکل میں ہم پھنس گئے، ہمیں نکال دیجئے۔ تو جو کام پہلے ہونا چاہیے وہ ہم نے بعد میں کر لیے، پہلے ہم وسائل کی طرف غور کرتے ہیں، اسباب کی طرف غور کرتے ہیں۔ اولاد نہ ہوتی ہو، استغفار کا وظیفے سے بڑھیا کوئی وظیفہ نہیں، گزشتہ ہفتے بتایا تھا خیریت میں نے۔ تو خیر بہرحال، تو حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ جی ایک دعا ہے جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ وہ دعا بھی میری ضرور پوری کریں گے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ بھائی کون سی دعا ہے وہ جو تیری رہ گئی؟ کہنے لگے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑے وقت کے امام ہیں، اور مجھے ان کی زیارت کروا دیجئے، مجھے ان کی زیارت کروا دیجئے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا کہ او اللہ کے ولی، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یہ ہے استغفار۔ تو ایک روٹی پکانے والے کا درجہ اللہ کے یہاں اتنا ہے، اس کو اللہ پر یقین اتنا ہے،